میں اب بالکل ان کے ساتھ بیٹھوں گا in terms of simplifying these processes, procedures. In return they have said کہ جی ہم اتنے اپنے جو ممبرز ہیں ان کو ہم فائلرز بنائیں گے. تو میں آپ کو ایکچولی مدعو کروں گا کہ اگلی جو میری میٹنگ ہوتی ہے، ابھی مجھے پچھلے ہفتے ہی مل کے گئے ہیں، کہ آپ تشریف لائیے تاکہ آپ وٹنس بن سکیں، اور پھر ہم وہ دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی. بٹ ویری کائنڈ جی. ایک میرے بجے میں 5 منٹ اور جی سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جی آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں. سر ایک تو یہ بتایا جائے کہ جو آئی ایم ایف ساتھ ڈسکشن چل رہی ہیں، جی جی کیا یہ ان کے ساتھ تمام معاملات طے ہو گئے ہیں یا مزید ابھی کچھ ان کی ڈیمانڈز ہیں جو ابھی باقی ہیں؟ کیونکہ جو 12 جون کو فائنانس بل آیا تھا، اس کے بعد جو 28 تاریخ کو جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں تقریباً 200 ارب روپے کی مزید آپ نے ٹیکس میجرس دیے ہیں، اور وہ حالانکہ اس فائنانس بل میں نہیں تھے جو 12 جون کا تھا. تو اس میں کیا ابھی مزید بھی کچھ چیزیں باقی ہیں؟ اور دوسرا سر یہ ہے کہ جو اسٹیشنری کے حوالے سے آپ نے فلور آن دی ہاؤس اعلان کیا تھا کہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا، تو کیا آئی ایم ایف اسٹیشنری کے حوالے سے جو پینسلز، پین، جو ربڑ، شارپنر، جو ریزر ہیں، ان کے اوپر آپ نے وہ واپس لے لیا جو آپ نے اعلان کیا تھا؟ دوسرا سر یہ ہے کہ جو امپیکٹس میں ساتھ ساتھ بات کرتا جاؤں تو کیونکہ پھر میں لاسٹ ہے کہ جو ان ساری ٹیکس میجرز کے جو امپیکٹس سر آ رہے ہیں، آن گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں جو ورلڈ بینک کی بھی اپریل کی رپورٹ تھی کہ نیکسٹ ایئر سے پاکستان کی 1 کروڑ آبادی غربت کے نتیجے سے مزید نیچے چلی جائے گی. تو یہ آپ کیا گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے جو آلریڈی تقریباً 11-12 کروڑ غربت کے نتیجے سے نیچے ہے، اس سے مزید اضافہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی. تو میں سر ان کا بس جلدی سے جواب دے دوں اور پھر میں انشاءاللہ بالکل مجھے 5-10 منٹ میں نکلنا ہے. پہلی بات تو یہ نہیں، میں پہلے آپ دیکھیں جہاں تک ہمارا ٹاپ لائن ریونیو نمبر ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئی. ہم نے اس بجٹ میں بھی کہا تھا 12.9 ٹریلین، اس میں ایبسولوٹلی کوئی چینج نہیں. اس میں رد و بدل ضرور ہے لیکن اس میں ٹاپ لائن میں بالکل کوئی اس میں چینج نہیں آئی. دوسرا آپ نے ذکر کیا اسٹیشن. ہاں تو دیکھیں اس میں تو کئی چیزیں جو ہیں، بیکاز دیکھیں کئی جو ایگزیمپشنس تھیں اور جو ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اخباروں نے ہمیں یہ لکھ کے دیا ہے کہ 3.9 ٹریلین کی ایگزیمپشنز ہیں اس ملک میں اور کیسے افورڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں سے ہم نے کچھ ایگزیمپشنز کو ریٹین کیا ہے، رائٹ. اور اس میں جو چیریٹیبل ہاسپٹلز ہیں، بکس ہیں، اسٹیشنری ہے، فرٹیلائزر ہے، پیسٹیسائڈ ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ریٹین کیا. باقی رہی آن گراؤنڈ ریالٹی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مشکل حالات ہیں، لیکن اس میں سے جو موسٹ ولنریبل سیگمنٹ ہے، کیونکہ اس میں بھی سوال آ سکتا ہے، رائٹ. کیونکہ 27% کا اس میں اضافہ کیا گیا، وچ از دا پروگرام فار دا ولنریبل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی وچ از ویمن، اور جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے. لیکن اس میں دیکھیے یہ ہم اس دفعہ لے کر آئے ہیں کیونکہ اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صرف ان کو ڈول آؤٹس دے رہے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ اور گریجویشن پروگرام اس میں لے کر آئیں. کیونکہ اگر انہی خواتین کو آپ کوئی مجھے نہیں آئیڈیا جو سوشل پروٹیکشن والے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں، سلائی کی مشینیں دے دیں اور دے دیں تو دیٹ دے کین اسٹارٹ بیکمنگ پروڈکٹیو ممبرز آف دا سوسائٹی ایز وی گو فارورڈ. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جی جو اس دفعہ ہم لے کر آئے ہیں. اسی طرح جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے. منیمم ویج آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ مناسب رقم ہے کہ نہیں ہے. میں پھر ان کی پہلی بات پہ آؤں گا. آئی تھنک کہ اگر ریلیف ملتی ہے اس کو اور اوپر جانا چاہیے، لیکن اس کو ہم 37,000 پہ لے کر آئے ہیں. دیز آر آل میجرز کیپنگ سم آف دیز گراؤنڈ ریئلٹیز آن مائنڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس میں دقت ہے اور پریشانی ہے، اور جس طرح ہمیں موقع ملتا گیا انشاءاللہ ہم اس میں ریلیف دیں گے. جی میں نے تو جی پہلے ذکر کیا کہ وہ بڑی جو ہے مثبت طریقے سے چل رہے ہیں ان کے ساتھ، اور انشاءاللہ جولائی کے دوران وی شوڈ گیٹ انٹو اے گڈ اگریمنٹ انشاءاللہ. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ مہنگائی میں 38% تک کمی آئی اور یہ 12% پر آ چکی ہے. معیشت میں بہتری آئی ہے. ریٹیلرز پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے. پیٹرولیم لیوی نہیں بڑھا رہے. 70 روپے سے زیادہ لیوی ہے. توانائی اور پیٹرولیم کے شعبوں میں اصلاحات لے کر آئیں گے. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. انفلیشن جو ہے وہ
38% से 12% पे आई। जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। जब 750 बिलियन का एक टैक्स सेल्स टैक्स का फ्रॉड है तो हमारी सारी जगहों से भी लोग मुलव्वस हैं। 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है। वज़रा हजरात हैं, उन्होंने तो वो सैलरी नहीं ले रहे। मैं ये भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम अपने यूटिलिटी बिल्स भी पे कर रहे हैं। पेंशन की ये बजट का हिस्सा नहीं था, लेकिन ईसीसी में ये डिसीजन हुआ। द सर्विसेज, the civil bureaucracy starting tomorrow, and the IMF program is our assurance in terms of the macroeconomic stability. तो ये प्रोग्राम हम बिल्कुल आगे लेकर जा रहे हैं। ये नागुज़ीर है। जो नाकद भी हैं वो भी ये मानते हैं कि इस प्रोग्राम के बगैर हम आगे नहीं चल सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध ने फाइनेंस बिल 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंध के दस्तखत से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। चंद रोज पहले सिंध असेंबली ने फाइनेंस बिल 2024-25 की कसरत राय से मंजूरी दी थी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध रेवेन्यू बोर्ड को माली साल 2023-24 के अहदाफ अबूर करने पर शाबाश। SBR ने गैर मामूली माहाना रेवेन्यू इकट्ठा किया, ये कहा गया वज़ीर आला सिंध की जानिब से। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अरशद ने हमें ज्वाइन किया। जी अरशद, क्या डिटेल्स हैं मज़ीद? ये बिल्कुल देखें, वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड को माली साल 2023-24 के अहदाफ अबूर करने पर जो है वो शाबाशी दी है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि SBR ने रेवेन्यू की वसूली के हदफ को अबूर करते हुए अहम संग मील हासिल किया, जिसमें गैर मामूली माहाना रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है। उनका ये कहना है कि जून 2024 में 28 बिलियन रुपए इकट्ठा करना एक माह में अब तक की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन की नुमाइंदगी करता है। SBR का माली साल 2023-24 के दौरान 237 बिलियन रुपए का रेवेन्यू जो है इकट्ठा करके काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की है। इस माली साल में जो है 235 बिलियन रुपए का हदफ रखा गया था। ये कह रहे हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का। गुज़िश्ता साल 2022-23 की वसूली के मुकाबले में इस मरतबा 185 बिलियन रुपए यानी 28% ज्यादा है। जी मोहम्मद अशर, डिटेल्स बताइए आपने, आपका शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मौजूदा PTI क़यादत पर तनकीद। वीडियो बयान में कहा कि कुछ दोस्त हामिद खान और रऊफ हसन पर तनकीद से रोक रहे हैं। इस लीडरशिप के होते इम्कान नजर नहीं आ रहा कि बानी PTI बाहर आ जाएं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हम ट्वीट करते हैं, 2 नए पर्चे हो जाते हैं हमारे ऊपर। हम बात करते हैं, हमारे ऊपर जो है वो एक नया जो है वो स्यापा पड़ जाता है। बाज़ लोगों को ये लग्जरी है कि वो जो मर्जी बोलें, वो वहां से चलते हैं, अपना पेशावर से चले, वो लाहौर क्रॉस करें, जलसे करें, वापस चले जाएं, अल्लाह खैर सल्ला। ये लग्जरी सब लोगों को तो अवेलेबल नहीं है। और देखें, 1% चांस नहीं है कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये इमरान खान को बाहर ला सकें। ये नहीं ला सकेंगे। ना इनकी कोई पोलिटिकल हिकमत अमली है, ना इनका कोई जो है वो इनके पास कैपेसिटी है। देखें ना, जब इलेक्शंस हुए, लियाकत चट्ठा की बात हुई, उस वक्त इन्होंने, हामिद खान ने, इन सब लोगों ने मिलकर कि नहीं वो असल में फाइज ईसा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, तो हमने उनके खिलाफ नहीं जाना जी।